السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں احمد گوہر، میرے چینل پہ آپ کا ویلکم ہے۔ آج ہم چلتے پھرتے کچھ بات چیت کریں گے اور ایک کوشچن ہے کہ گرین وچ مین ٹائم کے بارے میں ڈسکس کریں۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اسمارٹ فونز اور گھڑیوں کی ایجاد سے پہلے ماضی میں ماہرین فلکیات صحیح وقت کا پتہ لگا کر اپنے کلائنٹس کو بیچا کرتے تھے۔ انہیں ٹائم کیپرز بھی کہا جاتا تھا یا ٹائم ماسٹر بھی کہا جاتا تھا۔ اور اکثر جب وقت معلوم ہو جاتا تھا تو اسے عوام تک پہنچانے کے لیے گھنٹی یا ڈھول کا سہارا لیا جاتا تھا، جہاں سے یہ ووکیبلری ہماری لینگویج میں شامل ہوئی بجنے کی، یعنی کہ 1 بج گیا یا 2 بج گیا، تو یہ بجنے کا تعلق اس ڈھول یا گھنٹی سے تھا۔ اگر 1 بجتا تھا تو گھنٹی 1 دفعہ بجتی تھی، اگر 2 بج گیا تو گھنٹی 2 دفعہ بجتی تھی۔ اور ان ٹائم ماسٹرز سے وقت پوچھ کے لوگ اپنی گھڑیوں کو صحیح کرتے رہے۔ اچھا، ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس وقت ہم موٹر بائک رائڈ کر رہے ہیں، یہ تو ہم اصغر مال روڈ اور مری روڈ کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں گرین وچ مین ٹائم کی۔ ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں گرین وچ مین ٹائم کی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، جگہ کیا ہے۔ گرین وچ لندن کے قریب دریائے ٹیمز پہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کے بھی نام پہ غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ گرین وہی ہرا، اور جو وچ ہے یہ آیا ہے لفظ وکس سے، یعنی لیٹن لینگویج میں وکس کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، ہرا گاؤں۔ اور مین کا مطلب وہ والا مین نہیں جیسے کہ انکائنڈ یا کوئی کم تر درجے والا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں یا ایوریج۔ گرین وچ مین، گرین وچ کے ساتھ ایوریج کا استعمال ہوا، اور ٹائم وقت ہو گیا، گرین وچ مین ٹائم۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائم کا لفظ ہے یہ اس زمانے میں کیا تصور رکھتا تھا دنیا کے لیے۔ سینکڑوں سال پہلے یہ لفظ ٹی ماہ اس کو کہتے تھے، TEEMAH ماہ، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ لوگ ٹیما کہتے تھے اپنے ذاتی تجربات کو، جو مختلف عمروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے یا ان کے تجربات مختلف آتے جاتے موسموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے تھے۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، موسم بہار، برف باری کے موسم، تو اس کانسیپٹ کو ٹیما کہتے تھے۔ یعنی کہ جو نئے بولنے والے تھے وہ اپنے طریقے سے ہی بولنے شروع ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ٹیما سے یہ چینج ہوتا ہوا ٹائم بن گیا۔ اچھا، اس زمانے میں مقصد کیا تھا گرین وچ کا؟ گرین وچ میں ایک رائل آبزرویٹری قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد تھا کہ ملاحوں کو صحیح وقت دیا جا سکے۔ 1675 میں یہ کام ہوا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کے پاس اپنی کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی ذاتی، وہ انہی ٹائم ماسٹرز کی خدمات لیا کرتے تھے، جنہیں ٹائم کیپرز بھی کہتے تھے، اور یہ مختلف
کورٹس میں، رائل کورٹس میں، مختلف مذہبی اداروں میں یہ ہوتے تھے، ورنہ لوگ اپنے طور پہ ہی اپنے ذاتی نظام کے ساتھ ہی وقت کا استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ نظام تھا، اس کا یعنی کہ سب کا الگ الگ ٹائم تھا، سولر سسٹم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو جو ہمارا وقت ہے وہ سولر سسٹم کے ساتھ ہے، دوپہر 12 بج گئے تو ہم نون کہتے ہیں، وہ ہمارا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اس کا اس انٹرنیشنل ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو استعمال کریں گے انٹرنیشنل ٹائم زون کے لیے تو مختلف دنیا میں کنفیوژن پھیل جائے گی، پتہ نہیں کس وقت کیا بات ہو رہی ہے، اور اس سے پریشانی ہوتی تھی۔ تو ساری دنیا نے مل کے حل یہ نکالا کہ اس کو زیرو ٹائم زون بنا دیا، یعنی پرائم میریڈین کہہ دیا، اور سب دنیا اسی کے حساب سے اپنے وقت کو کچھ پلس کر کے یا کچھ مائنس کر کے اپنا ٹائم زون نکال لیتے ہیں کہ بھی ہم اتنے گھنٹے پیچھے ہیں یا اتنے گھنٹے آگے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے پرائم میریڈین، گرین وچ مین لائن، جو کہ اگر اس کے مغرب میں چلے جائیں تو کچھ گھنٹے مائنس کر کے وہ علاقہ اپنا ٹائم ایڈجسٹ کر سکتا ہے گرین وچ کے ساتھ، اور اگر اس کے مشرق میں آ جائیں تو پھر پلس کر کے اس میں مزید شامل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا BBC سے خبریں سنتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان میں رات کے 10 بجے ہیں، جبکہ برطانیہ میں، لندن میں گرین وچ ٹائم کے مطابق شام کے 5 بجے ہیں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے پلس اور مائنس والا۔ مراکش کا زیرو ہے، یعنی کہ این گرین وچ کے جو لائن ہے اس کے اوپر مراکش اور اسپین ہے، جبکہ آپ آسٹریلیا چلے جائیں تو 10 گھنٹے آپ کو پلس کرنے پڑتے ہیں، کینیڈا امریکہ چلے جائیں تو آپ کو -5 کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ جو ٹائم ہے یہ بہت سارے اداروں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی پروازیں ہیں جنہوں نے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنا ہے، جب تک کہ وہ ایئرپورٹ پہ کھڑی ہیں تو وہ لوکل اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کھڑی ہیں، لیکن جب ایک دفعہ وہ فضا میں بلند ہو گئے تھے ایئر کرافٹس، تو پھر وہ گرین وچ مین ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو سنکرونائز کر لیتے ہیں، تاکہ کہیں بھی موو کرتے ہوئے انہیں کنفیوژن کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کتنے بجے کہاں پہ کیا انٹری ہے یا ایگزٹ ہے۔ اسی طرح کوئی عالمی ادارے ہیں، کوئی حکومتی ادارے ہیں، بڑے کاروباری ادارے ہیں، جب انہوں نے کوئی ٹریٹی کرنی ہوتی ہے تو تب بھی یہ گرین وچ مین ٹائم کے مطابق ہی ٹائم کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ کنفیوژنس نہ ہوں۔ تو اگلی بار جب آپ گھڑی پر وقت دیکھیں گے تو آپ کو صدیوں کی جد و جہد سائنس کی یہ حیرت انگیز کہانیاں آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ کو مزید کوئی کانسیپٹس چاہیے اس انگلش کے بارے میں تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں بلا تکلف، اور میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو ملے گا میرے انسٹاگرام ID سے، وہ میں یہاں شیئر کر دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں سبسکرائب ضرور کیجیے گا یار۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔